السلام علیکم ویورز۔ آج ہم آپ کو نئی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ محرم کی 10ویں دن کو اصطلاح میں یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن روزہ کیسا رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس روز خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس حدیث مبارک کو صحیح مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ آپ نے رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، روایہ مسلم۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا محرم آنے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس بارے میں یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ بھی رکھ لو۔ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر جس کا جی چاہتا عاشورہ کا روزہ رکھتا اور جس کا جی چاہتا نہ رکھتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کی تو اللہ تعالیٰ اس تمام سال اس کے رزق میں فراخی فرما دے گا۔ ان تمام ارشادات نبی سے معلوم ہوا کہ 10ویں محرم کا تعلق اسلامی تعلیمات سے بہت گہرا ہے اور یہ دن ہر مسلمان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قابل احترام ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دن مسلمانوں کے لیے 2 کام مستحب ہیں، فائدے والے ہیں، ثواب والے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ایک روزہ 9ویں یا 11ویں کا شامل کر کے رکھنا۔ دوسرا، گھر میں روزانہ کے معمول کے مقابلے میں کھانے کے دسترخوان پر اپنی حیثیت کے مطابق کشادگی اور فراخی پیدا کرنا، اور اس سلسلے میں مذکورہ حدیث کی روح کو مد نظر رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔